نہیں فرمایا؟ تو آقا کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل بن گئی کہ ابو بکر نے جو کہا وہ حق کہا، اور رہی صحیح کسر اللہ نے نکال دی۔ ادھر ابو بکر نے اتنا جملہ کہا، اللہ نے فوراً جبریل کو بلایا، فرمایا جبریل فوراً اسی کیفیت میں آج میرا پیغام لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، پہلے میرے محبوب کو میرا سلام پیش کرو، اور پھر میرے محبوب کے وسیلے سے میرے محبوب سے کہو کہ ابو بکر کو کہے کہ خدا ابو بکر کو بھی سلام بھیج رہا ہے۔ قربان جائیں ابو بکر تیرے مقدر پر جن کو رب کی بارگاہ سے سلام آتا ہے۔ اللہ نے سلام بھیجا اور سلام بھیج کر پیغام دیا کہ جبریل میرے محبوب سے جا کر میری طرف سے یہ کہو کہ خدا پوچھ رہا ہے۔ ابو بکر نے سب کچھ دے دیا، خود فقیر ہو گیا، اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہے؟ قربان جائیں ابو بکر کی عظمت پر۔ جب کوئی یوں وفادار بنتا ہے تو کرم کیسے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے مبارکباد دی، ابو بکر مبارک ہو تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ مجھے بتائیں اگر ابو بکر نے جملہ غلط کہا ہوتا تو رب سلام بھیجتا؟ رب نے سلام بھیج کر پھر مہر تصدیق سب کیا بات ہے۔ اور آقا نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو تیرے رب نے تجھے سلام بھی بھیجا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا، ابو بکر رکت میں آ کر روئے اور واجد میں آ کر آقا کے گرد 3 چکر بھی کاٹ ڈالے، روتے جاتے اور عرض کرتے جاتے تھے انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن۔ آقا میں تو رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، بس پوچھ کر اتنا بتا دو جو ابو بکر نے دیا وہ مالک نے قبول بھی کیا یا نہیں؟ یہ خالی تقریریں سن کے سبحان اللہ کہنا، نعرے لگانا یہ کچھ اور ہے، اور حقیقت میں کملی والے آقا سے پیار کرنا یہ کچھ اور ہے۔ خدا کی قسم ہمارے جلسے ایک رسم بن گئی جن میں روح کوئی نہیں رہی، جن میں جان کوئی نہیں رہی، ہم محض وقتی طور پر انجوائے کرنے کے لیے آتے، حقیقت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نعت سنتے ہیں، میں سن رہا تھا ہمارے ثنا خان بڑا پیارا پڑھ رہے تھے، بہت اچھا پڑھ رہے تھے، تو میں ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہے کتنا۔ دیکھو نا وہ پڑھ رہے تھے، جو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے مدینہ جانا ہے، مدینہ ایسے ہی بات کر رہے تھے نا، اسی سال جانا ہے، وہاں جا کر پھر آقا کو منانا ہے، اگر مالک نہ مانا تو پنجتن سے اکھواؤں گا، ایسی باتیں ہو رہی تھی۔ بس ہمارا دین صرف یہی رہ گیا ہے، کیا منانا ہے؟ جو کہتے ہیں وہ مانتے نہیں، کیا کرنا ہے وہاں جا کر، کیا منوانا ہے وہاں جا کر؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا، ہم کہتے کیا ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں، اس میں حقیقت کتنی رہ جاتی۔ لوگوں حقیقت کی طرف آؤ، ان رسموں سے جان چھڑاؤ۔ یہ نعتیں جچتی ہیں بشرطے کہ بندہ ویسا بن جائے، پھر مزہ آتا ہے ایسی بات۔ یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے پیچھے بھئی یہ ایک جلسہ اور شروع ہو گیا، ایک بندہ بس چلا جائے۔ آپ تھک تو نہیں گئے بھئی؟ پکی بات ہے، کیونکہ جو تھک گئے تھے وہ چلے گئے، اور میں نے بھی پرواہ نہیں کی کہ ان کی خاطر کو اپنا موضوع ہی بدل لو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ بس جس کو ضرورت ہوگی وہ بیٹھے گا، سنے گا۔ جب تھک جائیں تو مجھے بتا دینا، تھکنا تو مجھے چاہیے نا، بول تو میں رہا ہوں، تو جب تھک جائیں تو خیر مجھے بتا دینا، میں تب بس کر دوں گا، ورنہ آج میرا بس کرنے کا موڈ کوئی نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی
میں نے اولاد کی محبت سمجھا دی، گھر بار کی محبت سمجھا دی، مال و دولت کی محبت سمجھا دی، پیچھے ایک بچتی ہے جان۔ کیا بچتی ہے؟ اور آقا نے یہ بھی فرمایا تھا عمر جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے نا تو مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے۔ تو جان سے بھی بڑھ کے محبت ہو سکتی؟ یس ہو سکتی ہے۔ کوئی پوچھے کیسے؟ تو اسی ہجرت کی رات کی بات سن لیں۔ کافروں ننگی تلواریں لے کر آقا کے دروازے پہ کھڑے تھے، ایسے ہی، اور اس پر خطر ماحول میں میرے آقا نے علی کو آواز دی، فرمایا علی آؤ، میں تو جا رہا ہوں، کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، آؤ ان امانتوں کے امی بن کر آج بستر مصطفیٰ پہ لیٹ جاؤ۔ ایسے ہی اب اس رات بستر مصطفیٰ پر لیٹنا یہ کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ دشمن ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے، وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے، مگر قربان جائیں علی کی محبت مصطفیٰ پر بلا چومو چرا بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، بس لیٹنا تھا کہ اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک پائنتی کی طرف دوسرا سرہانے کی طرف، کھڑے ہو کر ساری رات مبارکبادیاں دیتے رہے، علی مبارک ہو، آج رات کائنات میں تجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں، اسے کہتے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ہجرت کی رات میرے آقا نے جب گھر بستر پر مولا کائنات علی شیر خدا کو لٹا دیا، گھر سے نکلے تو سیدھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ گئے، قربان جائیں ابو بکر تیرے مقدر پر۔ ذرا سوچو نا، ہم ترستے رہتے ہیں کبھی خواب میں ہی ایک جھلک ہو جائے، تو کیا مقدر ہوگا ابو بکر کا جن کے دروازے پر کملی والے آقا خود چل کے جاتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے کرم۔ بس آقا کی ابرو کا اشارہ پایا، ابو بکر اسی وقت آقا کے ساتھ چل پڑی۔ جس طرح اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، اسی طرح اس رات آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں۔ ابو بکر نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے، کتابیں بھری پڑی ہیں، کہتے ہیں جانے کا منظر یہ تھا کہ ابو بکر دیوانہ وار آقا کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کبھی دوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر آرام سے کیوں نہیں چلتے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عرض کرنے لگے آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جب میرا خیال گزرتا ہے کہ کہیں آگے سے حملہ نہ کر دیں، دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آقا پیچھے کا خیال آتا ہے پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، یوں اپنی جان قربان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ چشم فلک نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ غار ثور، ابو بکر کی گود، آقا کا سر انور، اور آقا کی خاطر ابو بکر اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں جان سے بھی بڑھ کر کملی والے آقا سے محبت کرنا۔ خالی نعرے لگا لینا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں یہ خالی نعرے حلق سے اوپر لگانا یہ اور بات ہے، اور حقیقی محبت کر کے دکھانا یہ کچھ اور بات ہے۔ اس حقیقت کی طرف پلٹو، سالانہ محبت والے کام نہ کرو کہ بس جلسہ کیا اور نعرے لگائی اور بات ختم۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، اس کا رسول بھی یہ کہتا ہے کہ وہ پہلی خوبی اگر کوئی اپنی شخصیت میں پیدا کرے تو وہ مخلوق میں سب سے اچھا بنتا ہے، وہ ہے ایمان،
اور ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانا ہے، ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی تھک تو نہیں گئے جی؟ اب تھوڑوں کی آواز رہ گئی ہے، ویسے پہلے زیادہ بول رہے جی۔ جو تھک گئے ہیں بلا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ تقی صاحب میں صحیح سمجھ رہا؟ کوئی نہیں تھکا؟ ٹھیک ہے، میں بھی کوئی نہیں تھکا۔ ابھی میں نے یہ ایمان سمجھانا ہے، آج بات آج پوری سمجھا کے جائیں گے، پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے۔ سنیں، اب آپ کو دوسری بات میں نے کی تھی کہ ایمان نام ہے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا، ایسے ہی ہے؟ اب ادب کی بات سن لیں۔ اگر محبت اور عشق، آقا کی محبت اور عشق یہ ایمان ہے، تو اس محبت اور عشق کا پہلا کرینہ وہ ادب ہے۔ کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر ادب نہیں ہے تو کوئی شخص اپنے دعوی محبت میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب، اللہ نے قرآن میں اس کو ایمان ڈکلیئر کیا ہے، ایمان اس کو اعلان کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے بہت ساری سینکڑوں مقامات ملیں گے جہاں مومنوں کی تعریف کی ہے، مومنوں کی صفات بیان کی ہے۔ اگر 4 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایک عجیب انداز میں مومن کی تعریف کی، اور ان 4 مقامات پر جب بات شروع کی تو یوں بات کی، انما المؤمنون، کیا فرمایا؟ جس کا معنی ہے کہ مومن صرف اور صرف یہی لوگ ہیں۔ انما یہ بھی کلمہ حصر ہے، تاکید بھی ہے، حصر بھی ہے اس کے، مومن فقط یہ ہے۔ آگے پھر بیان کیا کہ کون ہے۔ اس انداز میں باری تعالیٰ نے کتنے مقامات پر بات کی ہے؟ 4۔ ان میں سے صرف ایک مقام بتاتا ہوں، ویسے 4 مقامات کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ سورہ انفال میں یہ بات آئی ہے، بالکل آغاز میں مل جائے گی۔ پھر سورہ حجرات میں 2 جگہوں پر ایسے باری تعالیٰ نے بات کی، انما المؤمنون، اور ایک مقام ہے سورہ نور، اس کی آیت نمبر 62۔ یاد رہے گی یہ آیت؟ اب یہ جو میں اب مضمون سنانے لگا ہوں، ابھی آپ مجھے سمجھ آ جائے گی جاگ کتنے رہے ہیں اور سو کتنے گئے ہیں۔ اگر یہ بات میں آپ کو سمجھانے میں اور آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آج آپ کے ایمانوں پر ایک بہار آ جائے گی، مگر سنیں گے جاگ کر۔ سنیں باری تعالیٰ نے کیا بات کی، فرمایا انما المؤمنون، مومن فقط وہ لوگ ہیں۔ مولا کون؟ فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ ایک بات ہو گئی، ساتھ ایک عجیب شرط لگائی باری تعالیٰ نے اس مقام پر۔ آگے فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ۔ یہ میاں صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ میاں صاحب ہیں؟ اچھا یہ میاں صاحب نہیں ہیں بھائی، سوری، میں نے سمجھا میاں عبد الرؤف صاحب، کافی ٹائم کے چلے گئے۔ اچھا میاں صاحب ذرا باسی صاحب بیٹھے ہوئے، اچھا ادھر ہی ہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہیں ادھر ہی، گئے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ سن رہے ہیں میری بات غور سے بھائی؟ یہ نہ ہو اینڈ پہ میں اور صرف ساؤنڈ والا رہ جائے۔ اب سنے میں بڑی ایمان افروز بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا مومن فقط وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور ساتھ آگے ایک عجیب بات کی، آگے فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ۔ اور فرمایا مومن وہ ہیں کہ جب کبھی کسی مسئلے پر مشاورت کرنے کے لیے وہ میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں جمع ہو جائیں تو مومن صرف وہ ہیں جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ لے لیں۔
دیکھو کیسی عجیب بات باری تعالیٰ نے کی ہے. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی، آپ کہیں گے یہ بات کیا ہو. یہ بات سمجھاتا ہوں باری تعالیٰ نے کیوں کی. ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے منافق. منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے مانتا ہے مگر دل سے مانتا. یہ آیت کب اتری؟ 14 صدیاں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، اور اس دور میں کئی منافق پیدا ہوئے جو اوپر سے مانتے تھے مگر دل سے ماننے کو تیار، کلمہ بھی پڑھتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، مگر مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. حتیٰ کہ میرے آقا کی بارگاہ اقدس کی بے ادبیاں کرتے، گستاخیاں کرتے، مگر اوپر سے انکار نہیں کرتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. وہ کیا کرتے؟ ان کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا کہ جب کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے کوئی اہم میٹنگ کرتے تو وہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جاتے. ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مشاورت میں شریک ہوں گے. اور جب بڑی کوئی سیریس بات شروع ہو جاتی تو اچانک ایک ایک کر کے اٹھ کے جانا شروع کر دیتے. اور ان کے جانے کا مقصد کیا ہوتا کہ جب ہم اٹھ کے جائیں گے تو پچھلا ماحول خراب ہو جائے گا. تو ماحول کو خراب کرنا مقصود ہوتا. آج کے دور میں بھی ممکن ہے، کم ہوتا ہے، کئی جماعتیں، کئی تنظیمیں، کئی گروہ، کئی طبقات جو ایک دوسرے کو اچھا نہیں جانتے، کوئی رنجش ہو. اب ایک طبقہ، کوئی ایک جماعت کو جلسہ کر رہی ہے، دوسرے چاہتے ہیں کہ کامیاب نہ ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے بہت سارے اکٹھے آ کے بیٹھ جائیں گے، اور جیسے ہی بڑی سیریس بات ہو رہی ہے تو جتھے کا جتھا اٹھ کے چلا جائے گا. اور جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پچھلا ماحول خراب ہو جائے. تو یہ کام 14 صدیاں پہلے کے منافق بھی کرتے تھے، جو قرآن بتاتا ہے. جب وہ ایسا کرنے لگے تو اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی تاکہ مومن کا بھی پتہ چل جائے، منافق کا بھی پتہ چل جائے. اللہ بتانا چاہتا ہے مومن کون ہے. فرمایا خالی کلمہ پڑھ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. بیٹھ جاؤ بھائی، کیا مسئلہ ہے، بیٹھو، بیٹھ جاؤ. تو باری تعالیٰ نے آیت بھیجی. اب سنیں، اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی. فرمایا انما المؤمنون، مومن فقط وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے، مومن بننے کے لیے اگلی شرط یہ ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، پھر جب وہ کسی اہم مسئلے پر مشاورت کے لیے میرے محبوب کی بارگاہ میں جمع ہوئے بیٹھے ہوں، تو مومن صرف وہ ہیں لم يذهبوا، جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں حتی یستأذنوا، جب تک کہ وہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ لے. فرمایا جو بغیر اجازت کے چلا گیا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ نے ایک پیمانہ دے دیا. اچھا یہ بات، اس میں کوئی شک، کوئی ایمبیگوٹی، کوئی تشکیک رہ گئی کہ اللہ نے کتنی واضح بات کر دی. مگر اللہ نے آیت ختم نہیں ہوئی، وہی آیت ہے، پھر دوبارہ ایک اور شک نازل کی اور اس پر دوبارہ زور دیا، مہر تصدیق ثبت کی. اب باری تعالیٰ نے اپنے خطاب کا رخ محبوب کی طرف کر لیا. پہلے انداز محبوب سے بات نہیں ہو رہی تھی، محبوب کا ذکر غائب کے صیغے میں ہو رہا تھا، ضمیروں کی شکل میں ہو رہا تھا. اب ڈائریکٹ باری تعالیٰ نے روح سخن محبوب کی طرف کر لیا. فرمایا ان الذین یستأذنونک، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوگ جو جانے کے لیے آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ آقا کیا ہم چلے جائیں؟ آئے بیٹھے تھے، گھر کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کھڑے ہو کے اجازت مانگی. اب اللہ نے اگلی بات کر دی. فرمایا محبوب آپ سے جانے کے لیے اجازت مانگیں، ان کے لیے باری تعالیٰ نے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک الذین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ قرآن جس نے قیامت تک آنے والی باتوں کو بیان کرنا ہے نا. ذرا دیکھو محبوب کی بارگاہ کی بات آ جائے تو کیسے انداز بدل بدل کے باری تعالیٰ ایک ہی آیت میں بار بار بات کو سمجھاتا ہے.
فرمایا محبوب ایمان صرف ان لوگوں کا مانا جائے گا، ان لوگوں کا معتبر ہوگا جو تیری بارگاہ میں آ جائیں تو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے تجھ سے اجازت نہ لے لیں۔ اور فرمایا محبوب پھر جو تجھ سے اجازت مانگے میں خدا اعلان کر رہا ہوں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، آیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے فرمایا پھر محبوب جب وہ جانے کے لیے آپ سے اجازت مانگے، اب یہ سورہ نور قرآن پاک کا 24واں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اگلے کلمات پہ آپ غور کریں کتنے ایمان افروز کلمات ہیں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر فوراً اگلی بات اتنی ایمان افروز شک ہے کہ بندہ سن کے دنگ رہ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے کتنی عظیم بات کی ہے۔ اب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس مقام پر فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، فرمایا پھر محبوب جب کبھی وہ اپنے کسی ضروری میٹر کے لیے، اہم مسئلے کے لیے کھڑے ہو کر آپ سے اجازت مانگے کہ آقا کیا ہم چلے جائیں؟ اب قرآن کی بات سنیں، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، علامہ صاحب قابل غور بات ہے، محبوب پھر وہ جب آپ سے اجازت مانگے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی ضروری میٹر کے لیے، ضروری میٹر مثلا مشاورت ہو رہی تھی، میٹنگ چل رہی تھی، کسی کے گھر ڈیتھ ہو گئی، فوتیدگی ہو گئی، اب اس سے ضروری کام تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی آقا گھر فوتیدگی ہو گیا کیا چلا جاؤں؟ اب سنیں باری تعالیٰ نے آگے بات کیا فرمائی، محبوب اب جو کھڑا ہو کر آپ سے اجازت مانگی، ضروری کام ہو گیا ہے، گھر کوئی فوت ہو گیا، چلا جاؤں؟ فرمایا اس کا اجازت لے لینا کافی نہیں ہے کہ اجازت مانگی ہے تو اب بھیجنا ضروری ہو گیا۔ آگے فرمایا فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُ، پیارے اب مختار ہم نے آپ کو جسے چاہیں جانے دیں، جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، ریفرنس میں نے دے دیا سورہ نور، اس کی آیت نمبر 62، ایک ہی آیت چل رہی ہے، مضمون میں نہیں بدلا، ذرا سنتے جاؤ باری تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں مضمون۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، محبوب پھر جب اپنے کسی ضروری میٹر کے لیے، ضروری کام کے لیے کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اجازت مانگے تو اجازت لے لینا کافی نہیں ہے، اجازت مانگی ہے تو بھیجنا ضروری ہو گیا، نہیں، فرمایا فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُ، محبوب مختار ہم نے آپ کو بنا دیا، سارے اختیارات آپ کو دے دیے، تیری مرضی، جسے چاہیں جانے دیں، جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ چلو تیسری شک آ گئی۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے باری تعالیٰ نے ایک عجیب بات کی، آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب اب یہ جو اپنے ضروری میٹر کے لیے اجازت لے کے جا رہے ہیں، جنہیں تو نے اپنی مرضی سے جانے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے بھئی چلے جاؤ ضروری کام، فرمایا اب ان جانے والوں کے لیے محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، کیا کریں؟ ان کے لیے بخشش طلب کریں، ان کے لیے آپ میری بارگاہ میں معافی کی درخواست کریں، معافی کی سفارش کریں، یہ ہے استغفار، بخشش طلب کرنا۔ اہل علم بیٹھے ہیں، باب استفعال ہو تو اس میں طلب پائی جاتی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب ان جانے والوں کے لیے آپ استغفار کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، میری بارگاہ میں معافی کی سفارش کر دیں۔ کیوں؟ تو نے جو جو تقاضے فرمائے، تقاضے تو انہوں نے سارے پورے کر دیے، تو نے کہا آ جاؤ تو بغیر اجازت کے جانا نہیں، گھر ایمرجنسی ہوگی انہوں نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی، مختار تو نے اپنے محبوب کو بنا دیا، اس نے اپنی مرضی سے جانے کی اجازت بھی دے دی، تو مجھے بتائیں کوئی نافرمانی ہوئی؟ جی تقاضے سارے پورے ہو گئے، تو اب معافی کی سفارش کیوں؟ معافی کی سفارش تو تب ہو جب کوئی غلطی ہوئی ہو،
تو غلطی تو کوئی ہوئی تو مولا اب معافی کی سفارش ان کے لیے کیوں کی جائے؟ یہ جملہ وارد کر کے باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ محبوب ٹھیک انہوں نے سارے تقاضے پورے کر دیے، مگر میری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ جب تیری بارگاہ تو مر جاتا، مگر تیری بارگاہ سے بڑھ کر ضروری کام تو کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جانے کا سوچا بھی کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس طرح جانے پر ہی میرا عذاب بھڑک اٹھے اور میرے عذاب کی گرفت میں آ جائے۔ محبوب ان کے لیے معافی کی سفارش بھی کر دینا، میری بارگاہ سے بخشش طلب کرنا۔ مولا کیوں؟ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، محبوب جب تیرے لب ہل جائیں گے نا تو میں خدا ان کو معاف بھی کر دوں گا، ان پر رحمتوں کے بادل بھی نچھاور کر دوں گا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ انما المؤمنون، مومن فقط یہ لوگ ہیں جو ان شرائط کو پورا کریں۔ واقعہ تو ہوا 14 صدیاں پہلے، اللہ نے لکھا ہوا ہے آج بھی قرآن میں۔ تو باری تعالیٰ قرآن میں لکھ کر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ بات تو سمجھائی نا مومن کون ہے، تو باری تعالیٰ اس واقعے کو لکھ کر سمجھانا چاہ رہے ہیں اب 14 صدیاں بعد آنے والوں، تم بھی سن لو، ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ جب تک کوئی یوں خود کو میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب میں فنا نہیں کرتا، کروڑ کلمہ پڑھتا پھرے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب کتنے تھک گئے اور کتنے ٹھیک ہیں ابھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی۔ لگتا یوں ہے مقابلہ شروع ہو گیا، آپ مجھے چیک کر رہے ہیں اور میں آپ کو کر رہا ہوں۔ دین حق کا ہے ملک طاہر القادری۔ چلو آج دیکھتے ہیں پھر۔ بات ہو رہی ہے ایمان کی، ٹھیک؟ اب یہی بات جو میں نے سمجھائی ہے اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور انداز میں کی۔ اب وہ قسم کھانے پہ آ گیا، سورہ نساء۔ بات شروع یوں کی، فرمایا فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ کس کی قسم ہے؟ محبوب تیرے رب کی قسم۔ اچھا مولا رب تو کائنات کے ذرے ذرے کا ہے، قسم ہی کھانی ہے تو سیدھا کہتا مجھے رب ہونے کی قسم، مجھے جہانوں کے رب کی قسم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قسم کھائی ہے، وہ کہتا محبوب تیرے رب کی قسم، حالانکہ اس نے قرآن کی پہلی آیت میں تعارف کروا دیا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا، ایک بار بتا دیا جہانوں کا رب ہوں۔ اب قرآن کو پڑھیں، وہ جہاں بھی کہتا ہے، ہر جگہ کہتا ہے لوگوں میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ کس کا رب ہوں؟ اچھا میں نے ایسے نہیں بات کہا، آپ قرآن پڑھیں سینکڑوں مقامات میں، سورہ نصر کو پڑھیں، میں آسان آسان مقامات بتاتا ہوں۔ اس کے اینڈ پہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، محبوب حمد کے ساتھ اس رب کی تسبیح بیان کر جو رب تیرا رب ہے۔ ربک، سورہ کوثر کو پڑھ لیں، فرمایا فصلی لربک، محبوب نماز پڑھ اس رب کے لیے جو رب تیرا رب ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اس نے پھر کہا ادعو الی سبیل ربک، محبوب ان کو دعوت دے، انہیں بلا، مگر اس رب کی طرف بلا جو رب تیرا رب ہے۔ اچھا مجھے بتائیں جن کو بلانا ہے کیا ان کا رب ہے یا نہیں؟ تو یہ زیادہ اچھا لگتا تھا یوں کہا جاتا محبوب ان کو ان کے رب کی طرف بلا۔ فرمایا دعوت انہیں دے، بلا ان کو، مگر اس رب کی طرف بلا جو رب تیرا رب ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک
من ربک، محبوب اے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں تک وہ سب کچھ پہنچا دیجئے جو اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو رب تیرا رب۔ آپ ایک ایسا مقام بتا رہا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ مریم پہلی آیت میں حروف مقطعات ہیں، ساتھ ہی آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اب اللہ ذکر کر رہا ہے اس رحمت کا جو اس نے زکریا علیہ السلام پر کی۔ کس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے، مگر جب اس رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا محبوب یہ اس رب کی رحمت ہے جو رب تیرا رب ہے۔ ذکر رحمت ربک، محبوب تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر عبدہ زکریا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ گما پھرا کہ وہ خود کو جوڑ مصطفیٰ سے رہا۔ مولا رب تو سارے جہانوں کا ہے، یہ کیا ہے؟ اب جہاں کہتا ہے میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ فرمایا ہاں یہی تو نادانوں سمجھانا چاہتا ہوں، رب کائنات کے ذرے ذرے کا ہوں، مگر جو مزہ مصطفیٰ کا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں۔ وہ کہتا ہے میری ربوبیت کا اگر شاہکار دیکھنا ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ وہ میری ربوبیت کا ایسا شاہکار ہے کہ جس کا رب ہونے پر خود مجھے بھی فخر ہے۔ اس کا مطلب رات 12 بجے کے بعد پیسے دینا شروع کر دیں۔ چلو اب یہ آپ سب کی طرف ہو گئے، اب کسی اور نے یہ جسارت نہیں کرنی، ٹھیک؟ آپ میری حوصلہ افزائی چاہتے ہیں نا تو پیسوں سے نہیں، میری بات دھیان سے سنیں۔ آپ نے دھیان سے میری بات سن لی تو اس سے بڑھ کر میری کوئی حوصلہ افزائی نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو آپ بات غور سے سنیں، کیسے اس نے قسم کھائی؟ فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے بنانے والے کی قسم جس نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے، تیرا ودھا مکھڑا تراشنے والے کی قسم، تیری زلف واللیل سنوارنے والے کی قسم۔ اچھا خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی نا، بات تو یہ کرنا تھی کہ اللہ نے قسم کھا کر آگے بات کیا کی؟ آپ کو ایمان سمجھا رہا تھا، اصل تو وہ بات کرنا چاہتا تھا، یہ درمیان میں ذوق کی بات آ گئی۔ سنیں باری تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم کھائی اور قسم کھا کے کہا کیا؟ فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب تیرے رب کی قسم وہ کروڑ کلمہ پڑھتے رہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ پہلے اپنے تمام تر معاملات میں تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کرے۔ وہ بات پلے پڑ رہی ہے؟ فرمایا پہلے تجھے حاکم مانے۔ ہمارے ہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، پنچایتیں بنتی ہیں، سالس مقرر ہوتے ہیں، لوگ مان بھی لیتے ہیں، مگر ضروری کوئی نہیں کہ ہر کوئی دل سے بھی مانے۔ اوپر سے لوگ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے یار ڈنگ ڈباؤ، وقت نکالو، مگر اللہ کہتا ہے ایسا حاکم میرے محبوب کو نہیں ماننا جس کو اوپر سے مانو اور اندر سے نہیں مانو۔ اب وہ سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی قرید کے صاف کرنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام تر معاملات میں پہلے تجھے اپنا حاکم نہ مانے، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر بحثیت حاکم آپ جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے پر اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں، اوپر سے بھی مانے اندر سے بھی مانے۔ اور پھر تیسری شکل لگائی وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور محبوب تیرے فیصلے کے سامنے
اپنے سر کو یوں جھکا دیں جیسے سر جھکانے کا حق ہوتا. فرمایا محبوب اگر یہ کیفیت ہے تو مومن ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کروڑ کلمہ پڑھتے پھریں، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. میں سمجھا رہا ہوں ایمان کیا ہے. تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے. ایک یہودی تھا اور ایک نام نہاد کلمہ پڑھنے والا تھا. ان کا کسی بات پر نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. فیصلہ لے کر آقا کی بارگاہ اقدس میں آ گئے. میرے آقا نے کیس سنا. بھائی میری بات سن رہے ہیں؟ کچھ لوگ نہیں دیکھ رہے مجھے ابھی بھی. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سب لوگ. بھائی وہ جب جھگڑا لے کر آقا کی بارگاہ اقدس میں آئے، آقا نے کیس سنا. سن کر آپ نے دیکھا یہودی حق پہ ہے. آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. جیسے ہی آقا نے فیصلہ فرمایا باہر نکلے اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والا کہنے لگا کہ میں تو اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلے ہم فیصلے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ادھر چلے گئے، جا کر ان کی بارگاہ میں کیس رکھا. جیسے ہی واقعہ بیان کر دیا تو یہودی کہنے لگا کہ ابو بکر فیصلہ تو جو آپ کے جی میں آئی کرنا، مگر ایک بات سن لو کہ پہلے ہم تمہارے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے کیس سن کر فیصلہ میرے حق میں کر دیا. یہ مانتا نہیں ہے، کہتا ہے فیصلہ ابو بکر سے کروا. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات سنی، آپ نے سن کر فرمایا جس کیس کا فیصلہ میرے آقا کر چکے ہوں، ابو بکر اس کیس کو سننے کا حق بھی نہیں رکھتا. فرمایا وہی فیصلہ ہے جو آقا نے کر دیا. باہر نکلے، وہ نام نہاد پھر کہنے لگا نہیں میں تو نہیں مانتا، چلو عمر فاروق سے فیصلہ کرواتا. یہودی نے کہا چلو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے، پھر بات سنائی. اور یہودی نے پھر اسی طرح روک کے کہا کہ عمر جو جی میں آئے فیصلہ تو وہی کرنا، مگر پہلے ہم تمہارے آقا کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا. سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے کہا جس کیس کا فیصلہ میرے آقا نے فرما دیا ہو، ابو بکر سماعت کا حق بھی نہیں رکھتا. یہ پھر نہیں مانتا، کہتا ہے فیصلہ عمر فاروق سے کرنا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا. پلٹ کے گھر گئے، تلوار نکالی اور آ کر اس نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کا سر قلم کر دیا. اور ایک تاریخی جملہ فرمایا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر عمر فاروق کی تلوار کر دی. یہ ہے جن کو اس ادب کی سمجھ آ گئی تھی. اس ادب کا نام ہے ایمان. کیا نام ہے اس کا؟ یہی بات اب میں پھر سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے ایمان کسے کہتے ہیں. آج ایمان ہی سمجھ آ گیا تو بڑی بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے اعمال صالحہ پہ بھی بات کرنی ہے. سورہ بقرہ کون سی سورت؟ دوسری سورت قرآن پاک کی. باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پوری توجہ سے سنیں، جسے کہتے ہیں نا ہمتن گوش. یہ وہ کدھر ہیں؟ وہ میر لاڑا صاحب. میر لاڑا صاحب آپ کا لنگر سارا بچا ہی نہ رہے. یہ کچھ لوگ شاید اس انتظار میں کریں کہ علامہ صاحب نے ہمارے لنگر میں بھی لات مار دی. وہ کہتے ہیں کب جان چھوڑے، لنگر تو ملے ہمیں. تو میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ جو باہر ہیں ان کو لنگر بانٹ دو، وہ تو اپنے گھروں کو جائیں. اب ادھر تو ٹھن گئی ہے نا آج. نہیں، میں آپ کو ایمان افروز بات سنانا، یہ ایسے ہی آپ کو لائٹ موڈ میں کبھی کبھی بات کہتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے نا، آپ تھک نہ گئے. جی اب ان کو بھی بٹھا دیں، جہاں آپ بیٹھ جائیں، کھڑا کوئی نہ نظر آئے یہاں پر. آپ کا انتظامیہ کدھر گئی؟ وہ جنہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی وہ بھی چلے تو نہیں گئے سارے؟ بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ بھائی. یہ ابھی بڑی ایمان افروز بات سنانے. دیکھو میں کوئی آپ کو گلدستہ خطاب نہیں سنا رہا کہ کوئی بات ادھر سے پکڑ لی کوئی ادھر سے پکڑ لی. موضوع سے ہٹ رہا ہوں، موضوع سمجھا رہا ہوں. تو غور سے سنو، پھر چپ کر کے بیٹھ کے سنو.
اب محفل کو تو گلدستہ محفل نہ بنائے نا، سب بیٹھ جائیں، انتظامیہ ادھر رہے بھئی ہیں، ادھر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں۔ بڑی ایمان افروز بات، باری تعالیٰ نے بات ہی یوں شروع کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان، اور آگے فرمایا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو کبھی میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رائنا نہیں کہنا۔ یہ کیوں حکم دیا؟ ہوتا یوں تھا کہ میرے آقا جلوہ افروز ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کے بیٹھتے، آقا کوئی گفتگو فرماتے، بسا اوقات کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، دوبارہ پوچھنا پڑتا، کانوں تک بات نہ پہنچتی تو دوبارہ پوچھنا پڑتی، تو پوچھنے کے لیے جو ایک لفظ کہتے وہ عربی زبان میں تھا رائنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عرض کرتے آقا آپ ہماری رعایت فرمائیں، کیا کریں؟ ہماری خاطر بات کو دہرا دیں، ہم سمجھ نہیں سکے، ذرا دوبارہ فرمائیں آپ نے کیا فرمایا ہے۔ رائنا کا یہ معنی بنتا ہے، اس کا کوئی غلط معنی نہیں تھا۔ مگر منافق کیا کرتے؟ وہ تو ہر بات سے بے ادبی کی بات نکالنے کی کوشش کرتے، وہ اس لفظ کی آڑ میں جب ان کو کچھ سمجھ آتی یا نہ آتی، وہ چیپٹر ہی الگ، وہ بس بار بار جیسے موقع ملتا تو رائنا کا لفظ کہتے، اور رائنا کہنے کی بجائے اسے تھوڑا سا دبا کے بدل دیتے، وہ کہتے رائنا۔ جب اتنا کر دیتے تو اس کا معنی بدل جاتا اور وہ گستاخی کا کلمہ بن جاتا۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، تو رائنا جب کہتے تو معاذ اللہ وہ آقا کو مخاطب کر کے کہتے آپ ہمارے چرواہے ہیں، اور تاثر کیا دیتے کہ ہم کہہ رہے ہیں رائنا، ہماری رعایت فرما دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ یہ کلمہ کون کہتے تھے؟ منافق، مگر خطاب کن سے کیا؟ ایمان والوں سے۔ فرمایا ایمان والو خبردار، اب آئندہ سے تمہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں رائنا صحیح سینس میں کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری نیتوں میں کوئی فتور نہیں، تم کوئی بے ادبی کا معنی نہیں نکالتے، صحیح سینس میں کہتے ہو، مگر ایسا لفظ جس لفظ سے کوئی بدبخت منافق غلط معنی نکال سکے، تمہیں وہ لفظ صحیح سینس میں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، خبردار رائنا نہیں کہنا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ مولا ٹھیک ہے رائنا تو نہیں کہیں گے، لیکن جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھنی ہو تو ہم کیا کہا کریں؟ یہ بھی بتا دیا جائے۔ باری تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا انظُرْنَا، رائنا نہیں کہنا۔ کبھی ایسی نوبت آ جائے پھر پوچھنا پڑے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرنا انظرنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ دیکھو اللہ کیسے آداب سکھا رہا ہے۔ اچھا یہ انظرنا بڑا لطیف لفظ ہے۔ کبھی کبھی آپ ذوق اور کیف میں ڈوب کر ایک شعر پڑھتے ہیں نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ انظر وہی لفظ ہے نا۔ جب ہم اتنا کہتے ہیں تو کئی لوگوں کی طبیعت ایسی خواہ میں خراب ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں شرک ہو گیا، رسول کو کہہ رہے ہیں انظر حالنا، وہ کیا نظر کرم کریں گے؟ قربان جائیں، جس لفظ سے لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اللہ نے عین وہی لفظ کہنے کا قرآن میں حکم دیا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا خبردار مومنوں دوبارہ کبھی رائے نہ، جب ضرورت پڑے تو کیا کہنا؟ انظرنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم کیجیے، ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں دوبارہ بتائیے آپ نے کیا فرمایا۔ ایک یہ ادب سکھا دیا اور ساتھ تنبیہ فرمائی واسمعوا، فرمایا پہلے ہی غور سے کیوں نہیں سنتے؟ غور سے سنا کرو، تمہیں دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، کوئی عام بارگاہ کے نہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں تمہارا دھیان کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اور میں دھیان سے سنا کروں۔ یہ دھیان سے نہ سننا بھی بے ادبی، تنبیہ فرما دی۔ اور اتنی بات کر کے جو خاص موضوع سے ریلیٹڈ بات بتا رہا ہوں،
آگے اچانک باری تعالیٰ نے انداز بدل دیا گفتگو کا اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اچھا، کافروں کا ذکر اب اچانک کہاں سے آ گیا؟ بات کن سے ہو رہی تھی؟ مومنوں سے۔ اے ایمان والو، تم نے رائنا نہیں کہنا، ضرورت پڑے تو انظر نہ کہنا ہے، اور خبردار آئندہ غور سے سنا کرو، دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اس بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ یہ بات کی اور اچانک آگے انداز بدل دیا۔ پہلے خطاب کا انداز تھا اے ایمان والو، اب مجہول کے سیغے میں بات ہوئی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے کافر؟ اب یہاں کفر کا معنی اسی پچھلی آیت کے مضمون کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا۔ جیسے ایمان والوں کو کہا رائنا نہیں کہنا، وہ لفظ کوئی منافق جس کو غلط معنی میں استعمال کرے، فرمایا تمہیں صحیح معنی میں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا آئندہ اگر تم نے کوئی ایسا کلمہ بھی استعمال کیا تو بس اتنی بے ادبی کرنے کی دیر ہے، تمہیں دائرہ ایمان سے خارج کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، کافر کون ہے؟ اب جو رائے نہ کہیں گے، جو غور سے سنیں گے نہیں، توجہ سے بیٹھیں گے نہیں۔ اور جب ان کو کافر کہا تو کافر کہنے کے لیے اب خطاب نہیں، وَلِلْكَافِرِ، فرمایا بس دائرہ کفر میں جانے کی دیر ہے، تم میری گفتگو کے لائق ہی نہیں کہ تمہیں مخاطب کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا جو اتنی معمولی سی میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرے گا، ادھر بے ادبی کی، ادھر دائرہ ایمان سے خارج، اور فرمایا ایسے بدبختوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت پھر بتا رہی ہے کہ ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ ایمان اس سے ہٹ کر کسی اور شے کا نام۔ اسی مضمون کو سمجھنا ہو تو سورہ حجرات، قربان جائیں گے ادب کا مضمون کتنا اہم ہے۔ اللہ نے کئی مقامات پر تو بات کی، اور سورہ حجرات کو پڑھیں، اللہ نے ایک ہی مقام پر مسلسل 8 آیتیں صرف اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھانے کے لیے نازل فرمائی۔ اب ایسی ایمان افروز بات کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد تمہیں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ یہ کلائمیکس پیک آپ کو ایک بتا رہا۔ بات یوں شروع کی پہلی آیت میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ حکم کب آیا؟ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، دن تھا قربانی کا۔ کون سا دن تھا؟ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے قربانی کے جانور پہلے ذبح کر دیے، اور ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی۔ ان کی قربانیوں میں نقص کوئی نہیں تھا، ان کی قربانیاں قربانی کے لیے جائز تھی، اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیے تھے، باقاعدہ نیت بھی اللہ ہی کے لیے تھی، نیت میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ نادانستہ طور پر صرف بھول اتنی ہو گئی کہ ابھی آقا نے قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے جانور پہلے ذبح کر دی، بس اتنا کرنے کی دیر تھی۔ اللہ نے پیغام بھیجا، محبوب جن تیرے غلاموں نے تیرے قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر دیے ہیں، انہیں بتا دو اللہ نے ان کی قربانیوں کو رد کر دیا ہے۔ یہ میر لاڑا صاحب بتا رہا ہوں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ ساری آیتیں جو پڑھ رہا ہوں کیا سمجھا رہا ہوں؟ مقام مصطفیٰ کیا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ ساتھ باری تعالیٰ نے آیت بھیج دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔
اب یہاں رک کر جو ایک ایمان افروز بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں کی تھی انہوں نے اللہ سے پہلے کی تھی یا رسول سے پہلے کی تھی؟ جی بولیے. تو چاہیے تھا نا جب باری تعالیٰ نے آیت بھیجی تھی تو سیدھا سیدھا یوں کہتا ہے اے ایمان والو خبردار اب آئندہ کبھی میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. یوں کہنا چاہیے تھا. اس نے رسول کا نام بعد میں لیا, پہلے اپنا نام دیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو خبردار آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. مولا تجھ سے تو آگے بڑھا ہی کوئی نہیں, تجھ سے آگے بڑھ سکتا بھی کوئی نہیں, اور تو ہماری طرح کے کام کرنے سے ویسے ہی پاک ہے, تجھ سے کوئی آگے کیا بڑھے گا؟ تو نے اپنا ذکر کیوں کر دیا؟ صرف کہتا آئندہ کبھی میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. جواب ملا کہ لوگوں اسی چکر کو تو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ادب کوئی میرے مصطفیٰ کے ادب سے جدا نہیں ہے. ہم ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کا ادب ایک ہے. فرمایا رسول کا ادب ہی حقیقت میں خدا کا ادب ہے, اور بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہی حقیقت میں خدا کی بے ادبی ہے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. فرمایا قربانیاں رد. اگلی آیت پھر بیٹی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اچھا جب ادب کی بات باری تعالیٰ نے سکھائی ہے, آپ نے کتنی آیتیں سن لی, تو بات کن سے کی؟ اچھا ایمان والے تو وہ تھے جو ہر وقت ادب میں فنا رہتے تھے, ان کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تو تھی کہ یہ آداب کافروں کو سکھائی جاتے, منافقوں کو سکھائے جاتے. یوں کہا جاتا یا ایھا الذین کفروا, یا سب کو اکٹھا کہنا تھا, کہہ دیا جاتا یا ایھا الناس. اللہ نے نہ پوری انسانیت کی بات کی نہ صرف کافروں کی بات کی. جب ادب کی بات کی تو خطاب صرف ایمان والوں سے کیا. کن سے کیا؟ باری تعالیٰ ایمان والوں کو کیوں سناتا ہے؟ فرمایا جو بدبخت منافق ہیں, کافر ہیں, بے ادبی کرنے والے ہیں, وہ تو میرے عذاب سے بچ نہیں سکتے, ان کو تو گرفت میں لوں گا. ایمان والو تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری قیمتی ترین متاع جو تمہارا ایمان ہے, اس ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہو تو تمہارے ایمان کی حفاظت کا راز وہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں ہے. جس کا مطلب ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے میں ہے, اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صدقے سے ہے. اب دوسری آیت میں بس اس آیت کا مضمون بیان کر کے میں چاہتا ہوں کہ اب بات کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ اب علامہ صاحب کی کیفیت بھی بدل رہی ہے. وہ سہارا لے رہے ہیں کہ یہ باقی جا کیوں نہیں رہے. کئی بار تو انہوں نے دیکھا ہے, ایسا ہی ہے نا, اب آپ جاتے نہیں ہیں تو علامہ صاحب قابو آئے ہوئے ہیں, اور آج ظفر صاحب بھی پھنس گئے ہیں. کوئی بات نہیں, اب آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہو رہے ہیں, اس سے پیچھے تو پھر جانے والا سٹیج. بھئی باتیں کوئی آپ کو لطیفے تو نہیں سنائے نا, کیا سنایا ہے؟ قرآن. اور یہ مضمون ابھی ادھار رہ گیا. ابھی دیکھو میں نے ابھی تو دوسری آیت کا مضمون شروع ہی نہیں کیا, اور اس کے بعد 7 آیتیں تو صرف اسی صورت کی ہیں جو صرف اسی ادب پر اور ایمان سمجھانے پر ہیں. اتنا اہم مضمون ہے, اور ابھی اعمال صالحہ سارا ہی رہتا ہے. مجھے کوئی تھکاوٹ دیکھ رہے ہیں میرے چہرے پر؟ فریش نظر آ رہا ہوں نا. رات 2:30 بجے میں لیٹا تھا بستر پر. کتنے بجے؟ رات بھی ایک پروگرام تھا, بیزی رہے. پھر کھانا بعد میں ہوا, اور کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہوتے جب بستر پہ پہنچا تو 2:30 بج چکے تھے, اور صبح 6 بجے کا پھر سفر میں ہوں. 3 خطاب کر چکا ہوں دن میں. ہمارے ورکرز کنونشن چل رہے ہیں. ایک ہمارے جھنگ کے ناظم تھے, ان کے بڑے بھائی انتقال کر گئے, ان کی اچانک کل خانی پہ صبح جانا پڑا, اس لیے 6 بجے مجھے سفر پہ نکلنا پڑا, اور مسلسل سفر میں ہوں, درمیان میں کوئی ریسٹ نہیں ہے.
مگر بات آقا کی ہے تو پھر بندہ ریسٹ ڈھونڈے تو مزہ تو نہیں ہے. یار کی بات ہو اور چہرے پہ تھکاوٹ ہو, اس کو عباسیاں آ رہی ہوں, دائیں بائیں کے سہارے بندہ ڈھونڈے تو مزہ تو کوئی نہیں. پھر یار کی بات ہو تو پھر جم کے سنیں. ویسے کتنی دیر گفتگو ہو گئی ہے؟ 2 گھنٹے ہو گئے. کیا خیال ہے؟ امجد تقی صاحب کی زیر نگرانی ہے. ویسے تقی صاحب فریش بیٹھے ہیں. چلیں اب آپ کہتے ہیں تو میں دوسری آیت سمجھا دیتا ہوں. مضمون بڑا ایمان افروز ہے, اس کے بعد اینڈ کر دیں گے. بقیہ مضمون پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے بعد اس کو پھر کبھی کنٹینیو کریں گے. جی ہاں, یہ آیت سمجھ لیں. دوسری آیت میں باری تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو خطاب کیا اور خطاب کر کے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا اے ایمان والو خبردار, تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کر اونچی اونچی بلاتے ہو, فرمایا خبردار کہیں یوں میرے محبوب کو آواز نہیں دینی. یہ کون سکھا رہا ہے؟ اچھا ٹھٹھی بالا راجہ والوں مجھے بتاؤ, آپ کسی صاحب, کسی اے سی, ڈی سی, کوئی ایس پی کی بارگاہ میں جائیں تو باہر کوئی نہ کوئی سیکٹری بھی بیٹھا ہوتا ہے نا. تو وہ صاحب کی بارگاہ میں جانے کے لیے سیکٹری پروٹوکول سکھاتا ہے یا ایس پی بتاتا ہے کہ ٹھہرو بتاؤں سیکٹری سے ملنا کیسے؟ چھوٹا بڑے کے آداب سکھاتا ہے یا بڑا چھوٹے کے سکھاتا ہے؟ جی وہ سیکٹری بتاتا ہے ٹھہرو اندر صاحب کے پاس جانا ہے تو تمہیں بتاتا ہوں جانا کیسے, بات کیسے کرنی ہے, فائل کیسے پیش کرنی ہے. مگر قربان جائیں آقا کے مقام پر, آقا کی شان پر, آقا کی محبوبیت پر. وہ خالق ہے, ہمارے آقا اس کی مخلوق ہے. وہ معبود ہے, حضور اس کے عبد مقرب ہے. اور وہ خالق ہو کر اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے. میرے محبوب کے غلاموں, تم صبح و شام میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہو, مگر مجھ خدا سے سنتے جاؤ اس بارگاہ میں بیٹھنے کا پروٹوکول کیا ہے, آداب کیا ہے. کہیں آواز نہ اونچی کر بیٹھنا, کہیں اپنے جیسا سمجھ کے نہ بلا لے. اچھا مولا اگر اتنی معمولی سی بے ادبی ہو گئی, آواز اونچی ہو گئی, اپنے جیسا سمجھ لیا تو کیا ایک گناہ ہی ہے نا, ہمارے کھاتے میں لکھ دینا. فرمایا نہیں, اسے ایک گناہ نہ سمجھنا. پھر فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہوگا ان تحبط اعمالکم, اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں. علماء بیٹھے ہوئے, اعمال یہ عمل کی جمع ہے. اعمال کیا ہے؟ عمل کی. اور یہ جمع پھر مضاف بن رہا ہے کم کی طرف. اعمالکم, جب جمع مضاف بن جائے تو یہ جمع الجمع کا فائدہ دیتی, جس کا معنی ہے سارے اعمال. کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا اگر اتنی معمولی سے بے ادبی ہوئی, آواز اونچی کر بیٹھے, صرف اپنے جیسا سمجھ لیا, تو فرمایا زندگی بھر جو نمازیں پڑھی ہوں گی, جو روزے رکھے ہوں گے, جو حج کیے ہوں گے, جو عمرے کیے ہوں گے, جو واضح کی ہوں گی, تبلیغیں کی ہوں گی, والدین کا ادب کیا ہوگا, صدقہ خیرات کیا ہوگا, فرمایا ایک بے ادبی ہونے کی دیر ہے, زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں. ذرا مقام مصطفیٰ سمجھتے چلے جاؤ, اس بارگاہ کا ادب سنتے چلے جاؤ. بے ادبی کتنی, بس اپنے جیسا سمجھ لیا, اور سزا کتنی, زندگی بھر کی عبادت ساری گئی. اور سارے اعمال اس بدبخت کے رد ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا جائے. جس کا مطلب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادھر میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہوئی, اعمال تو گئے ہی گئے, ساتھ ایمان بھی گیا. کیا ہوا ساتھ؟ کوئی پوچھے ایمان کیوں چلا گیا؟ تو بھائی 2 گھنٹوں سے جو میں سمجھا رہا ہوں, ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے, تو جب ادب نہ رہا تو ایمان کہاں رہا؟ اعمال بھی گئے, ادب بھی گیا, ایمان بھی گیا.
اور ساتھ باری تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا سب کچھ برباد بھی کر دوں گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ اچھا مولا اس کا کیا پتہ کہ پتہ ہی نہیں چلے گا؟ فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ لٹ گیا ہوں، بچا ہی کچھ نہیں، تو ممکن ہے رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، معافی مانگنے آ جائے۔ فرمایا میری غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ گستاخ مصطفیٰ کا ہو اور اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ فرمایا اسے پتہ ہی نہیں چلنے گی، وہ اسی گھمنڈ میں رہتا ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، بڑے حج عمرے کر رہا ہوں، مگر پتہ قیامت والے دن چلے گا جب سارا ہی نامہ اعمال صاف ہوگا، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں اور کافر بھی ہیں نا، ان کافروں کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی آج سچے دل سے توبہ کر لے، دائرہ ایمان میں آ جائے، تو اللہ پچھلے سارے گناہ اس کے یوں معاف کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا۔ مگر جو آقا کی بارگاہ کی بے ادبی کر کے مرتد ہو جائے، اللہ اس کا سب کچھ برباد بھی کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ قیامت تک توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ یہ اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے۔ ان ساری آیات کا لب لباب یہ ہے کہ لوگوں وہ پہلی خوبی ایمان جس پر کامیابی کا انحصار ہے، جو بندے کو ساری مخلوق سے بہتر بناتی ہے، جو آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، جس خوبی کی وجہ سے اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور راضی ہو کر وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ پھر بندہ مولا سے راضی ہو جاتا ہے، اس پہلی خوبی کا نام ہے ایمان، اور ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر ایمان نہیں رہتا۔ آخری شعر اسی بات کو حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں سمویا ہے، اس کے بعد بات ختم، حد کر دی ہے اقبال نے بات کرنے کی۔ اقبال نے ویسے باتیں 3 سمجھائی ہیں اپنے اس شعر میں، اس میں آپ سب کچھ ہی سمجھ جائیں گے۔ میں آپ کو ایمان سمجھا رہا ہوں نا، تو اقبال نے ایمان کی روح سمجھائی ہے۔ ایمان کی روح کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ کتنی باتیں اقبال سمجھا رہا ہے؟ کہتا ہے لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کا مغز کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، روح ایمان، ایمان کی روح کیا ہے، اور جان دین، دین کی جان کیا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو بازاری شاعری وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، اسی لیے ان کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے لوگوں قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان اگر کچھ ہے تو وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے۔ اگر سینہ آقا کی محبت، عشق اور ادب سے خالی ہے تو ایسے بدبخت کا نہ قرآن سے تعلق، نہ ایمان سے تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق۔ وہ کلمہ پڑھے گا، ایمان ہوگا، مگر ایمان مردہ لاش ہوگی جس میں روح کوئی نہیں ہوگی، جان کوئی نہیں ہوگی۔ دین اسلام کا نام لے گا مگر دین ایسا ہوگا جس میں جان کوئی نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھے گا مگر قرآن میں پڑھنے میں کوئی جان نہیں ہوگی، اس کو اس کا مغز حاصل نہیں ہوگا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک زندہ حقیقت تب بنتے ہیں جب ایسے دل میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب موجود۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اپنے ایمان کو ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اس کے رسول کا فرمان ہے، اور یہی اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔